صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی موضع آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن کے ذریعے سے بتایا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے امت کو آگاہ فرمایا کہ زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، مختلف مواقع آتے ہیں۔ ان مواقعوں میں خوشی کے موقع بھی ہوتے ہیں، غم کے موقع بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر موقع کے اعتبار سے، ہر موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، ہر حال میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ کی نعمتوں میں انسان کو جو دی گئی ہیں اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں بہت ہی اونچی اور بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ اللہ نے وقت جو انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ بتایا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سونے کی آج کل جتنی قیمت چل رہی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے۔ تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت نے جس کے لیے وقت کو روک دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ وقت گزرتا رہتا ہے، چاہے نیک کام کرو چاہے برے کام کرو۔
ایسا بھی نہیں کہ بھئی نیک کام کریں گے تو وقت گزرتا رہے گا، برائی کریں گے تو وقت نہیں گزرے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو وقت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا حق ادا ہو جائے، اس کی کوشش ہم کو کرنا ہے۔ وقت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں تو اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں تو اللہ رب العزت صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کہیں تو اللہ رب العزت جو ہے کچھ مخصوص ایام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں پوری عبادتیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اور یہ نماز آدمی پر کب فرض ہوتی ہے؟ جب کہ وہ وقت آئے تو اس وقت نماز فرض ہوتی ہے۔ مثال کے اعتبار سے ابھی جو ہے ظہر کا وقت چل رہا ہے تو ظہر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، تو اس لیے آنے والی جو نماز ہے وہ نماز ابھی ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئی۔ ایک فرض تو اجمالاً یعنی کہ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کر دیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اب آنے والی جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں کون سی نماز ہمارے اوپر فرض ہے وہ ابھی فرض نہیں ہوئی۔ کب فرض ہوگی؟ جبکہ نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کو لے لیں، اللہ رب العزت نے وقت متعین کر دیا ہے کہ بھئی فلانے وقت سے فلانے وقت تک روزہ چلے گا تمہارا، سحری یہ وقت میں کی جائے گی، افطار یہ وقت میں کی جائے گی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ ایک مقررہ وقت اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، یہ وقت اگر نکل جائے تو زکوٰۃ فرض۔ اسی طریقے سے حج بھی جو ہے پورے سال فرض نہیں ہے، بلکہ سال میں کچھ مخصوص ایام اور کچھ مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ قربانی والا عمل سال پورا فرض نہیں، بلکہ سال میں کچھ دن اور کچھ وقتوں میں اللہ رب العزت نے فرض فرمائی۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں پوری عبادتیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وقت کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، یہ وقت کی قدردانی ہے۔ ہمارے پاس آج حقیقت میں وقت کی کوئی قدر نہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت کی صحیح قدر ہوتی تو ہماری زندگیاں اس طرح نہیں ہوتی۔ تو آج مسلمانوں میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی وقت کی ناقدری ہے۔ جب بندہ وقت کی ناقدری کرے گا نہ تو اللہ کے احکامات پورا کر سکے گا، نہ ہی اپنی جو ہے زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے گا، نہ ہی جو ہے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر سکے گا، نہ ہی اپنے بچوں کے حقوق ادا کر سکے گا، والدین کے حقوق ادا کر سکے گا، دوست احباب رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکے گا، کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ وقت کی جب قدر ختم ہو جاتی ہے انسان کے پاس تو اب اس کے نگاہ میں کسی چیز کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو وقت جو ہے بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے کتنے اکابر ایسے گزرے ہیں جن کے پاس ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت غنیمت تھا۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ اپنی بھوک مٹھانے کے لیے ستو استعمال کر رہے ہیں، کئی زمانے تک دیکھتا رہا آدمی۔ تو اس آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کئی زمانے سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مستقل ستو استعمال کر رہے ہیں، روٹی کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟
تو حضرت نے کہا کہ میں نے ستو تیار کرنے اور روٹی تیار کرنے میں نے جو ہے وقت کا میں نے حساب کیا، تو مجھے یہ نتیجہ نکلا کہ روٹی پکانے میں ستو پکانے میں وقت کم لگتا ہے، روٹی پکانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور اس زیادہ وقت میں آرام سے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو اس لیے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ کم وقت میں میرے لیے ستو تیار ہو جاتا ہے، اس کو کھا کر میں کیا کر لیتا ہوں، زندگی بسر کر لیتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں وقت کی اتنی قدر تھی، آج ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو ہے بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ بھئی ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں، ہمارا دل جو ہے نمازوں میں نہیں لگتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ وقت کی اگر صحیح قدر کرتے تو پھر اللہ کی عبادتوں کا شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا۔ بعض ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے تھے، جا کر بیت الخلاء کا جو لوٹا ہے وہ اندر بیٹھ کر صاف کر لیتے تھے، وہ وقت بھی بیکار نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی بیت الخلاء میں جا کر لوٹا صاف کریں۔ بس ایک واقعہ گزرا ہے، اس کی جو ہے میں آپ کو اس سے باخبر کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کے پاس وقت کی اتنی قدر تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو ہمارے اکابر جو ہے غنیمت سمجھتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر نہیں، تو اس لیے دنیا بھر کی برائیاں ہماری زندگی میں۔ ہمیں جو ہے مسلمانوں کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ابھی جو ہے سال ختم ہونے والا ہے، آج اور کل کا دن باقی ہے، تو کل جو ہے دسمبر کی 31 تاریخ ہے، تو کل معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوگی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے اتنی دوسروں کے طور طریقوں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج دوسری قومیں مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتی، کوئی دوسری قوم مسلمانوں کا طریقہ اختیار نہیں کرتی، لیکن مسلمان ہیں کہ یہودیوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، غیروں کا طریقہ، مجوسیوں کا طریقہ، مشرکین کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یہ مسلمان کی بہت بڑی بھول ہے، مسلمان بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دنیا میں جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قیامت میں اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ اب یہ مشابہت کیسی، کسی بھی چیز میں ہو، لباس میں ہو، کھانے پینے میں ہو، رہن سہن میں ہو، لین دین میں ہو، معاشرتی معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کی مشابہت، دوسرے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو مسلمان کو اللہ رب العزت اسی قوم میں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اور کوئی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ بھئی میرا حشر جو ہے غیروں کے ساتھ ہو، قیامت کے دن میں یہودیوں کے ساتھ اٹھوں، عیسائیوں کے ساتھ اٹھوں، مجوسیوں کے ساتھ اٹھوں، کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف کے مجلس میں بات گزر چکی تھی کہ اگر کوئی بندہ اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے، اگر اعمال میں ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار، عقائد میں ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سال کا آخری حصہ چل رہا ہے، اب ہم جو ہیں نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کا اختتام کا کوئی تصور نہیں، سال کی ابتدا کا بھی کوئی تصور نہیں، سال کیسے شروع ہوتا تھا، کیسے ختم ہوتا تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں سال آتا تھا، مہینے آتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، وہاں کوئی جو ہے خوشی کا ماحول نہیں۔ حالانکہ اسلامی مہینے کون سے ہیں؟
محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، چاند کے مہینے کہلاتے ہیں۔ لیکن چاند کے مہینے ہونے کے باوجود، اسلامی مہینے ہونے کے باوجود سال ختم ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تب بھی مسلمان کو خوشی منانے کا کوئی حق نہیں۔ آج مسلمان یہودیوں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ مسلمان کو اس نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے جو نبی اپنی امت کے لیے راتوں رات روتا تھا۔ آج مسلمان کو اس نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے جو نبی اپنے امت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ آج مسلمان کو اس نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا جو نبی زمین پر رہے یا پھر جو ہے آسمانوں پر جائے، کسی بھی حال میں اپنی امت کو نہیں بھولا۔ شب معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا آسمانوں کا، تو التحیات اسی وقت جو ہے مشروع ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرمایا گیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے ہی اللہ کی طرف سے فرمایا گیا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اللہ، اس سلام میں صرف میری ذات کا جو ہے، میری ذات کے اوپر اس میں جو ہے سلامتی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی سلامتی مجھے نہیں چاہیے، وہ سلامتی مجھے چاہیے جو کہ میرے اوپر بھی ہو، میرے امت کے اوپر بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمہارے اوپر بھی اور تمہاری امت کے نیک لوگوں پر بھی۔ تو وہ نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں جو نبی معراج میں جا کر، آسمانوں پر جا کر بھی امت کو نہیں بھولا، اس نبی کے طریقے کو آج ہم پسند نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس کسی کا طریقہ ہمیں پسند آتا ہے، کسی کا طریقہ ہمارے پاس دلیل بنتا ہے، تو وہ غیروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، ان لوگوں کا طریقہ ہمیں پسند آتا ہے جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ قوم مسلمان کو دیکھ کر زندگی گزارتی ہے۔ آج مسلمان اتنا گرا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے اس قوم کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ابھی کل کا دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، کیسی کیسی برائیاں معاشرے میں ہوں گی، اس کی کوئی حد نہیں۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جنوری کی 1 تاریخ جب آتی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلاتے ہیں، اچھے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، خوشی کا ماحول بنتا ہے، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ اس پہ تو ہم مجبور ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسکول اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ 1 تاریخ کو چھٹی کر دی جائے۔ ہم خود جو ہے اسکول سے چھٹی نہیں لیتے بچوں کی، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس دن ہمارے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمارے گھروں کی حالت کیا رہتی ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ چلو ہم خوشی منا رہے ہیں، کبھی ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ بھئی یہ خوشی ہم منا رہے ہیں، شریعت کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کبھی ہم نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ مانگا؟ نہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں فتویٰ لینے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں مسائل معلوم کرنے کی؟ ہم تو جو ہے اپنے من کے راجا ہیں، اور دل میں جیسا آیا ویسا ہم زندگی گزاریں گے، اور پھر شکایت ہمارے زبان پر رہتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جب اللہ کے اتنے احکامات کو ہم فراموش کرنے لگیں، اللہ کے اتنی نافرمانی ہم کرنے لگیں، تو کیا ہماری زندگی میں بھلائی آ سکتی ہے، برکت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے خیر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غیروں کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا، عیسائیوں کے، یہودیوں کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آج اس طریقے کو ہم اپنا لیں گے تو کل حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑ لیے، صحابہ اگر ہمارا گریبان پکڑ لیے، تو ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ منمانی زندگی اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں نہیں چلتی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور
کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے چھوٹ ہے کہ جو چاہے کرتا رہے، جو مرضی آئے کرتا رہے، جو دل میں آیا کھاتا رہے، تیرے اوپر کوئی قانون نہیں۔ قانون کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، کہ مسلمان کو اس دنیا میں ایک قیدی بن کے زندگی گزارنا ہے، جنت اس کی حشر کے میدان کے بعد ملے گی۔ اگر آج ہم منمانی کرتے رہیں تو جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں کوئی مصیبتیں نہیں، اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں اللہ ہمارے اوپر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ان طریقوں کو چھوڑیں، یہودیوں کے طریقوں کو، عیسائیوں کے طریقوں کو چھوڑیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں بھی بات آئی تھی کرسمس کے تعلق سے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے کیا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جان کر تو نہیں ہوتی غلطی، انجانے میں غلطی ہوتی ہے کہ ہندوؤں کے یا پھر جو ہے عیسائیوں کے، یہودیوں کے عید کے موقع پر مبارکبادی پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ بھی جو ہے اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ 1 جنوری ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور کل کا دن جو ہے انگریزی سال کے اعتبار سے سال کا آخری دن ہے، پرسوں کا دن جو ہے 1 تاریخ اور پہلا دن ہوگا۔ تو ان 2 دنوں میں ان برائیوں تک اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جانے نہ دیں جن سے شریعت ہمیں منع کر رہی ہے۔ آج ہمارے گھر کیسے ہو گئے، 1 تاریخ جنوری کی جب آتی ہے تو بچے جو ہیں فوٹو لے کر، پھول لے کر آتے ہیں، آ کر خود ماں باپ کو دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی خوشی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ تہذیب والا بن رہا ہے، ہمارے بچے میں طریقہ آ رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے، حالانکہ کتنی بڑی اللہ کی لعنت اس گھر پر ہوتی ہوگی جو گھر عیسائیوں اور یہودیوں اور غیروں کے طریقے کے مطابق جو گھر چلتا ہوگا، تو اس گھر کے اوپر کتنے اللہ کی لعنتیں برستی ہوں گی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے چاہے اپنی زبان سے، چاہے جو ہے اپنے ہاتھ سے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہم جو ہے یہ جو ہمارے سامنے موقع آ رہا ہے، اس موقع کے لحاظ سے، اس موقع کی مناسبت سے کبھی جو ہے اپنے ہاتھ سے بھی، اپنے زبان سے بھی، اور اپنے جو ہے موبائل سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کو بھی جو ہے خوشی کی مبارکبادی نہ دیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بالکل۔ اگر ہمارے بچے یہ کام کرتے ہیں تو ان کو منع کریں، ان کو سختی سے ڈانٹیں۔ بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ جب بچپن میں وہ بچے تمہاری بات نہیں مانے تو بڑے ہو کر تمہاری بات کیا مانیں گے؟ بچوں کو تم بچپن میں صحیح نہیں بنا سکے تو بڑے ہو کر اپنے بچوں کو کیسے سدھارو گے؟ یہ ہمارے سامنے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بچپن میں نہیں سدھار سکتے تو وہ بچے ہرگز بڑے ہو کر سدھرنے والے نہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو اخلاق والا بنانا ہے تو بچپن سے اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے محنت کریں گے، ان تمام طریقوں سے، ان تمام تہذیب، وہ تہذیب جو کہ اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں سے، ان طریقوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ وہی عادت ان کے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی میں رہے گی۔ نہیں آج ہم آنکھ بند کر کے یہ سوچتے رہے کہ بھئی بچے ہیں کل سدھر جائیں گے، تو آج بچہ ہے کل کا بڑا ہو جائے گا، تو آج جو ہے محبت سے مان رہا تھا، نہیں ہم نے نہیں منایا، ڈرا کر ہم منا سکتے تھے، نہیں ہم نے نہیں منایا، کل بڑا ہو کر جو ہے اس کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے گی، ضدی پن آ جائے گی۔ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا ہم کہیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے الٹا ہمیں جواب دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے مسلمان کی زندگی پر جو مسلمان غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ کو بات کڑوی لگتی ہے، آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شریعت کی کھلی بات ہے، اللہ کی کھلی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی بات ہے۔ اس پہ رائے کے دانے کے برابر جو ہے کچھ جو ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو جو آدمی ناراض کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ
کل جو دن آ رہا ہے اور پرسوں کا جو دن آ رہا ہے، ان 2 دنوں میں اپنے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور اپنے بچوں کو آج ہی سے اسلامی طریقے کے مطابق ان کو پالنے کی، پرورش کرنے کی کوشش کریں۔ جمعہ میں بیان ہم سنتے ہیں، لیکن یہ بیان ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتا، یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی، مسجد کا گیٹ پار ہونے سے پہلے یہ باتیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں اور پھر جا کر وہی زندگی پرانی ہماری رہتی ہے۔ تو ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی بات ہمارے سامنے شریعت کے آئے اس کو قبول کریں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آئیں گی، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر لیا، تو پھر حشر کے میدان میں اس کا بہت ہی بڑا جو ہے بہت ہی بڑی سزا بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان طریقوں کو چھوڑیں، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، اپنے بچوں کو اسلامی طریقے کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام طریقوں سے اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح رہے گی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، یہودیوں کی ہوں، عیسائیوں کی ہوں، غیروں کی، مشرکوں کی، کسی کی بھی ہوں، ان تمام برائیوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی اور ان تمام تہذیبوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔